بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ حارث نواز صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو خوشی کی بات ہے, خوشی کی خبر یہ ہے بریگیڈیئر صاحب کے سیز فائر ہو گیا ہے, جنگ بندی پر متفق ہو گئے, حماس پر اسرائیل بھی, اور ساری صورتحال میں فلسطینی اس وقت بہت خوش ہیں اور آج اپنی عید بھی منا رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ بتائیں اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہایت ہی افسوسناک طریقے سے اسرائیل نے جس طریقے سے سیویلینز, عورتیں, بچے, بوڑھے, نوجوان ان کو شہید کیا, اور خاص طور پہ یہ زیادہ انسٹیکیٹ کیا مسجد اقصیٰ میں جب 27ویں کی رات کو تمام نہتے مظلوم فلسطینی وہاں پر نماز رات کو ليلۃ القدر کی رات کو اس میں ادا کر رہے تھے, وہاں پر ان کو جا کے اسٹن گرینیڈ فائر کیے, بلٹ فائر کی, جان کو انویسٹیگیٹ کیا, ہراس کیا تھا کہ وہ شیخ جراح کے ایریے سے یہاں سے ایوکٹ ہو جائیں اور نئے لوگی بستیاں وہاں پر آباد کر دی جائیں. یہاں سے سٹارٹ ہوا. اس کے بعد انہوں نے آپ کے سامنے جس طریقے سے بلڈنگز کو تباہ کیا ہے, میڈیا ہاؤس الجزیرہ کا گروہ جتنے وہ تباہ کی, لیب ایک ہی کرونا کی تھی وہ تباہ کر دی. پھر مجبوراً جب نہتے لوگ ہوں گے, ان کے پاس فوج نہیں ہوگی, ایک بہت بڑی فوج لشکر کشی کر رہی ہو, بمبارڈمنٹ کر رہی ہو, آرٹلری فائرز کر رہی ہو, تو وہ بیچارے حماس کے لوگوں نے اور کیا کریں, انہوں نے راکٹ فائر کیے جس کے انہیں فیوز بنا کے اور زیادہ نقصان کیا, اور اتنی ڈیواسٹیٹنگ کی کہ ہم سب کو معلوم ہے, میرے خیال میں پوری دنیا میں سب پریشان تھے. لیکن مجھے حیرانی یہ ہے کہ اتنے بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز, یورپین یونین, امریکہ, یونائٹڈ نیشنز, آل ور ہیلپ لیس, اور وہ یہ شو کر رہے تھے جیسے کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ, ناٹ ریلائزنگ کہ جو نہاتے لوگ ہیں ان کو ان کی کون مدد کرے گا, ان کو کون بچائے گا. تو الٹیمیٹلی آئی تھنک اس میں پاکستان کی, ترکی کی, پھر اس کے بعد سوڈان کے اور پیلسٹین فورن منسٹر انہوں نے کافی کوشش کی, اور پھر جنرل اسمبلی کا اجلاس بلایا. 4 قراردادیں یونائٹڈ نیشن میں یو ایس نے ویٹو کی ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا امریکہ کی بدنیتی اس کے اندر شامل ہے, کیسے امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے. اس کے دوران بھی انہوں نے $785 ملین کا ویپن ایمونیشن بھی اپروو کیا ہے, اور وہ ویپن ایمونیشن ان کا استعمال ہوتا ہے. صحیح, بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. واقعی یہ ظلم ہوا ہے, اور کریٹر ہی امریکہ ہے مانسٹر بنانے میں اسرائیل کو, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ بیچا گیا ہے, مفاد ان کا پھر مالی ہے نا, تبھی تو وہ ان کی مدد کر رہے تھے. میں آپ کی طرف واپس بھی آؤں گی بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. اس وقت ہمیں مولانا احمد علی سراج صاحب نے مدینہ سے جوائن کیا ہے, اسلامک اسکالر ہیں. بہت شکریہ مولانا احمد علی سراج صاحب. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ مشترکہ حکمت عملی تھی پاکستان کی, ترکی کی, اور جس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھ کر اپنا رول پلے کیا, اور یو این کا اجلاس پہلے مؤخر ہوا, پھر دوبارہ بلایا گیا جس میں اس مسئلے کو اٹھایا گیا. ان ممالک کی ایفرٹس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کا تعلق ہے, یہ شروع دن سے یہودی لابی اور اس کے علاوہ جو ہے نا عیسائیوں نے بھی یعنی اس پر باقاعدہ پہلے قبضہ کر رکھا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا جہاد شروع ہوا, اور یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. رہا جہاں ان 3 ملکوں کی آپ بات کر رہے ہیں, میں تو یہاں تک کہوں گا کہ وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہاتھ میں پتھر اور کنکریاں لے کر ابابیل بنے ہوئے ہیں, جس طرح سے کہ ابابیلوں نے جو ہے نا بیت اللہ کی حفاظت کی تھی. اللہ کے فضل و کرم سے یعنی فلسطین کی بچے بچیوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ابابیل بن کر یعنی تحفظ بیت المقدس اور اقصیٰ کے تحفظ کے لیے اپنی قربانیاں دے رہی ہیں. ابھی میں نے ایک دیکھا ہے فیس بک پر کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے خون آلود چہرے کو جبکہ وہ شہید ہو گیا چوم کر الپلک مبہ ہے. اب رہا یہ کہ پروٹیکشن فورسز کہاں گئیں, کہاں اقوام متحدہ, کہاں گئے وہ انسانی حقوق کی وہ موم بتی مافیا. اب میں اس موقع پر کتنا عرض کروں, میں مدینہ منورہ طیبہ طیبہ دیار حبیب گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں سے یہ جمعے کا دن ہے, اور نماز جمعہ بھی ہونے والی ہے. یہاں تک کہوں گا کہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے جہاد اور جنگ یہ ہر مسلمان پر لازمی ہے. رہا یہ کہ ہم مسلمان جو دنیا بھر میں اور خاص طور پر پاکستان میں جو احتجاج ہو رہا ہے, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہماری عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے, اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنا مذمتی احتجاجات کے ذریعے سے ریکارڈ تو کروا سکتے ہیں, مگر حکومتوں کو چاہیے کہ وہ مل کر ان یہودیوں کے اس حملے کے خلاف ایک
होकर जवाब देते। और हकीकत ये हिटलर ने सच कहा था कि मैं सारे यहूदियों को मार सकता हूँ मगर कुछ यहूदियों को छोड़ रहा हूँ इसलिए कि दुनिया ये जान सके कि ये दुनिया में इंसानियत के दुश्मन हैं। अब रहा ये कि इस्लाम के तो वो दुश्मन हैं ही, जहाँ भी दुनिया भर में जो फसाद है उसके पीछे आपको यहूदी लाबी का हाथ मिलेगा। मैं इस मौके पर इतना अर्ज कर दूं कि मस्जिद अक्सा इस्लाम की तीसरी मुक़द्दस मस्जिद है और जिसका एहतराम और जिसका तक़द्दुस और उसका तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों पर फ़र्ज़ ऐन है। और यहाँ पर हुकूमतों को भी चाहिए कि वो मिलकर उन जो है मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ सिर्फ यकजहती में मुज़म्मती बयान न दें। इसमें मौलाना अहमद अली सिराज साहब जब इन्होंने मस्जिद अक्सा पर हमला किया, देखें मेरी एक जुमला सुन लें, हुकूमत मुज़म्मत के लिए नहीं है। जब वो हमलावर हो चुके हैं तो उनकी मुरम्मत करने की ज़रूरत थी। अब शुक्र है कि चीज़ से फायर हो गया है, वहाँ पर वो गज़ा में जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ ये मैं बता दूँ, एक बात का इजाफा भी कर दूँ कि ये वो मासूम बच्चे और बच्चियाँ हैं कि जो सिर्फ 2018 से 2021 तक के जो गोशवारा आया है हुफ़ाज़ कुरान का, उनमें मुख़य्यमात तहफ़ीज़ुल कुरान में सिर्फ 3 सालों के अंदर 22,000 बच्चियों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। उनके सीनों में यह है अक्सा की मोहब्बत है। उन्होंने ये तय कर लिया है कि छोटे बड़े बुजुर्ग और औरतें मर्द मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। मगर यहाँ पर हुकूमतों को भी चाहिए कि ये मस्कन अंबिया कराम की मस्कन है, ये हज़रत इब्राहीम की जाए हिजरत है, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सकूनत और उसका महराब है, हज़रत सुलेमान का दारुल हुकूमत है। ये चींटियों के बारे में कुरान में सूरत नमल में जो वाक़या है, अस्कलान शहर ये वादी नमल। सही फरमाया, बजा फरमाया आपने मौलाना अहमद अली सिराज साहब, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। मैं आपकी तरफ वापस भी आऊँगी। ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि थोड़े थोड़े वक्त के बाद ये फिर होता रहेगा, इससे पहले भी ये होता आया है, मुस्तकिल बुनियादों पर इस मसले का हल अभी भी नहीं निकला। तो इंसानी जान की अहमियत फिर ये है कि जब जुल्म होता है दुनिया देखती रहती है, जब काफ़ी जुल्म हो जाता है तो फिर मजम्मत की जाती है, फिर आवाज़ उठती है, फिर इजलास होते हैं, फिर सीज़ फायर पर आके बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन मुस्तकिल हल नहीं निकलता। देखें सैरिश, बात ये है कि जो है ना, मैं मौलाना साहब आपकी तरफ वापस आऊँगी। ये मेरा सवाल ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से है। जी ब्रिगेडियर साहब। सैरिश, देखें बात ये है कि जब तक ये 57 इस्लामी ममालिक इकट्ठे नहीं होंगे, यक ज़बान नहीं होंगे, मुत्तफ़िका फैसला नहीं करेंगे, ये मसला इसी तरह चलता रहेगा और इसी तरह हमारे फ़लस्तीनी भाई जो हैं, बहनें, ये इसी तरह शहीद होते रहेंगे। आई थिंक आज के बाद हमें ये फैसला करना चाहिए, इतने बड़े इंसिडेंट के बाद, इतनी तबाही के बाद, ये दोबारा एक कॉन्फ्रेंस करें, OIC में बैठ के फैसले करें, यूनाइटेड नेशन में एक करारदाद लेके दें कि जो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है कि ये 2 नेशन स्टेट्स होने चाहिए, पैलेस्टीनियन और इजराइल, और ये साइड बाय साइड एज ए पीसफुल नेबर्स रहें। ये इसका हल है। जब तक ये हल नहीं होगा, जिस तरीके से ओपन जेल में इन्होंने गज़ा में पैलेस्टीनियंस को रखा हुआ है, फिर उसके बाद गज़ा में आपके सामने ये वेस्ट बैंक की तरफ जो हालात किए हुए ये आपके सामने हैं, ये इसी तरह चलता रहेगा। इसका दूरस्थ नतीजा एक ही है कि ये बैठें, अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी फ़ौज मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करें। ये डिवाइड अगर अलग रहेंगे तो दे रिमेन डिवाइडेड एंड दे नेवर बिकम अ फोर्स टू रेकन विद, जो कि अमेरिकन ने किया हुआ है। आपको अमेरिकन का जो 75 या 80 साल का प्रेसिडेंट है बाइडन, अपनी उम्र देखें और उसको क्या इंसानियत का कोई ख्याल आया। ये ह्यूमैनिटी इज़ नॉट अ वॉर ऑफ मुस्लिम्स और जूस या मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये ह्यूमैनिटी इंसानियत की बात थी। जिस तरीके से इंसानों का जुल्म किया गया है, इसके लिए आप अक़वाम आलम को और हमारे तमाम इस्लामी ममालिक को बैठ के लायल निकालना है। सही। आपके बाद इस तरीके को आगे और स्ट्रॉन्ग करें। अगर आज बैठ जाएंगे फिर 2 साल के बाद यही होगा, ये इसका हल है। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। अब इसमें मेरा मौलाना साहब आपसे ये सवाल है, तकरीबन 56-57 इस्लामी ममालिक हैं, अगर ये एक होकर, एक ब्लॉक बनकर, मुत्तफ़िक होकर किसी मसले पर बात करेंगे तो क्यों नहीं उसका हल निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। लेकिन OIC का वो किरदार जिन मसाइल के हल के लिए वो बनी है, वो आज तक उस तरीके से अदा नहीं कर पाया। फिर हमने देखा कि कुछ ममालिक, मुसलमान ममालिक, जिन्होंने खामोशी रखी इस मसले पर, क्या ये सब मफादात की डोर में बंधे हुए हैं? क्यों मुसलमान ममालिक एक होकर, उनमें आपस में इंतशार क्यों है, बात नहीं करते एक होकर? वाज़ेह है ये बात की जो है ना, ये तमाम जितने हुक्मरान हैं इस मामले में, इनकी ज़बानें बंद हैं। हालांकि ये इतना अहम
یعنی قضیہ ہے، یہ ایک بڑا کاز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر تمام انبیاء کی اس مسجد اقصی میں امامت کرائی. اور ایک جملہ میں دینا چاہتا ہوں، آج یہ تمام سامعین جتنے بول کے ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مسجد صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام ہے، اور چرچ وہ عیسائیوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس طرح مندر ہندوؤں کے لیے ہوتا ہے، گردوارہ سکھوں کے لیے ہوتا ہے. اس لیے قرآن پاک نے اس بات کو واضح کر دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ مسجد اقصی کا لفظ مسجد کے ساتھ مسجد اقصی مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے. اور میں اس میں اتنا عرض کر دوں کہ جس طرح خانہ کعبہ فتح ہوا اور اس پر اذان اس کی چھت پر حضرت بلال نے دی تھی، اسی مسجد اقصی کے فتح ہونے کے بعد وہاں پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی، وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بنفس نفیس مدینہ منورہ سے لشکر لے کر وہاں گئے تھے اور وہاں پر مسجد اقصی میں امامت کرائی. پھر اس کے بعد 27 رجب اور مرجب لیلۃ المعراج میں، جو کہ 543 میں یعنی 583 یعنی 83 میں 583 ہجری میں یوبی نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا. اور یہاں یہ بات واضح ہے، مولانا صاحب بالکل یہ حقائق ہیں جو کہ ہسٹری میں موجود ہیں، نہ کوئی ان کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ کوئی ان کو ماننے سے انکار کر سکتا ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے کہا کہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے اس کے پیچھے جوئش لابی کا ہاتھ ہوتا ہے. آج قبلہ اول پر حملہ ہوا ہے، کل کو قبلہ دوم پر بھی ہو سکتا ہے، یہ باتیں پہلے ہوئیں. تو آخر اس پر مسلمان ممالک کو خاموش نہیں بیٹھنا ہوگا، اس کا مستقل حل نکلنا چاہیے، جس کے لیے کچھ کرنا ہوگا. آج خاموش ہو جائیں گے، کل کو پھر ہوگا. اس کا مستقل حل جو ہے ہمارے وزیر خارجہ نے جو جنرل اسمبلی میں خطاب کیا ہے، پروٹیکشن فورسز پہلے وہاں پر یعنی اقوام متحدہ کے ذریعے سے پہنچائی جائیں، تاکہ دنیا کو یہ واضح ہو کہ یہ ظلم و ستم یہود جو وہاں کے معصوم بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں اور وہاں کے یعنی شہری لوگوں پر ظلم وہ کر رہے ہیں. مسجد اقصی کو انہوں نے آگ لگائی، تو یہ ساری چیزیں آشکارا ہو چکی ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اقوام متحدہ بھی جس طرح نیٹو فورسز کے ذریعے سے افغانستان یا دیگر علاقوں میں اپنی فورسز بچھائی ہیں، تو وہاں کیوں نہیں بچھائی جاتی؟ ایک ایسی یعنی جگہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں اور ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، اور وہاں پر اتنی شہادتیں ہوئی ہیں جو ابھی آپ بول ٹی وی پر بھی بتا رہے تھے کہ وہاں پر قبروں اجتماعی قبریں بن رہی ہیں. 232 شہداء ہیں، 65 بچے ہیں، 1900 زخمی ہیں. مسلمان امہ اور حکمران مل کر ایک باقاعدہ اس پر مسجد اقصی اور بیت المقدس کے تحفظ اور اس کی آزادی کے لیے باقاعدہ طور پر ایسی کانفرنس بلائیں جو کہ سربراہان کانفرنس، جس میں مذمت نہ ہو، مرمت کی بات کی جائے.